السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیہم بها صدق اللہ مولانا العظیم۔ کچھ عرض کرنے سے قبل حصول برکت کے لیے انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی احکام میں سے ایک حکم زکوٰۃ کا بھی ہے، ایک اہم فریضہ ہے جس کا ادا کرنا ہر مالک نصاب مرد و عورت بالغ پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق ابھی گزشتہ جمعہ میں ہم نے کچھ مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے، لیکن ابھی چند شبہات رہ گئے ہیں، کچھ حضرات سوالات بھی کیے ہیں، اور پھر انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ سوال کرنا چاہتے ہیں لیکن سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو آج آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ حضرات سوالات کریں۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو اس سوال کو پیش کریں، جواب انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ زکوٰۃ کے متعلق قرآن پاک میں یوں تو بالکل ہی وضاحت کے ساتھ بھی حکم ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ عطا کرو، اور زکوٰۃ کی ایک فضیلت اور زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے محبوب ان کے مالوں سے آپ صدقہ لیجئے اور ان کو پاک اور ستھرا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ان کے اموال سے، ان کے مال سے زکوٰۃ آپ وصول کریں اور وہ زکوٰۃ دیں، تو تاکہ یہ زکوٰۃ دینا ان کی پاکی اور ستھرائی کا سبب بن جائے۔ تو یہاں تطہرہم وتزکیہم بہا، اسی فرمان عالی شان کے حوالے سے آج میں زکوٰۃ کی فضیلت عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ نکالنا یہ تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا سبب ہے۔ کیسے پاکی؟ کیونکہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ مال کا میل ہے، اور جب تک میل نہیں نکلے گا تو پاکی نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے بدن پہ میل لگ جاتا ہے، کپڑے پہ میلا کپڑا ہو جاتا ہے، تو کیا میلا کپڑا ہم پہنتے ہیں؟ آج تو حال یہ ہے کہ ایک دن پہن لے دوسرے دن ہم پہنتے نہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں 2 دن 3 دن چلا لیتے ہیں، ورنہ عام طور پر اچھی زندگی گزارنے والے میلا کپڑا نہیں پہنتے۔ لیکن مال میں یعنی جو بھی ہماری کمائی، جو ہم نے کمایا، جو مال حاصل ہوا، اس کے اندر میل ہے، وہ میل کب پاک ہوگا؟ جب زکوٰۃ نکالیں گے تب میل پاک ہوگا۔ میل نکلنا ضروری ہے، اور جب تک میل نہیں نکلے گا تو گویا وہ ہمارے کھانے میں جو آ رہا ہے زکوٰۃ کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میل کھا رہے ہیں، تو ہماری جسم کی بھی پاکی نہیں ہو پا رہی ہے، مال کی پاکی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس لیے جب زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد پورا مال پاک ہو گیا۔ اب وہ بھی دیکھیے اللہ کا کرم کہ 2.5% 40واں یعنی 100 روپے میں صرف 2.5 روپے نکالنے کا حکم دیا۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 100 روپے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، 100 روپے آپ کو حاصل ہوئے، تو اس میں صرف 2.5 روپے جو ہے وہ میل ہے، آپ نے نکال دیا تو 97.5 روپے آپ کے پاک ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی ہم رکھ لیں، یہ خود ہماری بیوقوفی ہے۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ یہ مال کا میل ہے اسے نکالو تب تمہارا مال پاک ہوگا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے اتنا نکالنا پڑے گا، اتنا نکالنا پڑے گا۔ یہ سوچو کہ ہم کو نکالنے سے ہم کو پاک مال کھانے کا موقع مل رہا ہے۔ 2 لفظ یہاں پر ہے، تطہرہم وتزکیہم، طہر یطہر تطہیر، اس کا معنی ہے خوب پاک ہونا، کہ ان کو خوب پاک کر دیجئے۔
وَتُزَكِّهِمْ، اور ان کو صاف ستھرا کر دیجئے. ایک تو پاک ہو رہے ہیں اور صاف ستھرے بھی ہو رہے ہیں، یعنی ذہن پاک ہوگا، فکر پاک ہوگی، دل صاف ستھرا ہوگا، یعنی انسان کا مکمل جسم جو ہے وہ مکمل صاف و شفاف آئینہ بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں مت ملاؤ، جیسے ہی سال پورا ہوا نکال دو تو آپ کا مال پاک ہو گیا. تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ کا مال نکالنے کی وجہ سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے اور صاف ستھرے بھی ہم ہو جاتے ہیں. آج ہم کھانے پینے کی چیزوں میں کتنی احتیاط کرتے ہیں. کھانا بھی اچھا کھانا ہو، کھانا بھی اگر خریدنا ہے لینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑا ہوا نہ ہو، خراب نہ ہو. معمولی اگر خراب ہو تو اس کو واپس کر دیں گے. پانی پینے میں آج تو الحمدللہ تقریباً اکثر لوگ بسلری یعنی فلٹر کا پانی چاہیے، اس میں معمولی کچرا بھی نہ ہو، دھول مٹی نہ ہو. تو کھانے پینے میں ہم اتنی احتیاط کر رہے ہیں تو جو رقم جو ہم نے حاصل کیا ہے، جو مال حاصل کیا ہے، اس میں میل ہے تو وہ ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اس کو تو پہلے نکالنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے جو بھی ہمیں غذا حاصل ہو، جو ہماری ضروریات زندگی ہیں وہ بھی پاک و صاف ستھری ہو جائیں. لہٰذا یاد رکھو زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے. اور دوسری اس کی ایک فضیلت ہے جو حدیث پاک میں ہے. اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، سیف ہو جاتا ہے، یعنی اس کی حفاظت ہوتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا وہی مال تباہ ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی. اب آپ سوچئے کہ دونوں اعتبار سے ہمارے لیے زکوٰۃ کتنا اچھا حکم ہے، کتنا عظیم فریضہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال بھی پاک ہو رہا ہے اور مال سیف بھی ہو رہا ہے. آج تو اتنا خطرہ ہم کو لاحق ہو گیا ہے کہ بینک سیف نہیں رہ گئی. ڈر لگا ہوا ہے کہ ہمارا بینک میں رکھا ہوا پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ نہ معلوم کب یہ گل ہو جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ ایسے لوگ سر پہ سوار ہیں، ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں کہ آپ کی گاڑی کمائی ہوئی رقم کو کبھی بھی وہ گل کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی وہ مال کبھی تباہ نہیں ہوگا، وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں. اور آج نہیں کل آپ کو وہ ملنا ہی ہے. اگر آپ نے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالی، اس کے باوجود بھی اگر گیا تو آپ اتنا اطمینان رکھو کہ وہ کبھی نہ کبھی اللہ اسے واپس فرمائے گا، وہ واپس مل کے رہے گا. کیونکہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ان کا واقعہ ہوا کہ انہوں نے مال تجارت بھیجا اپنے قافلے کے ساتھ. تو کئی تاجر، کئی بزنس مین تجارت کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا غلام بھیجا تجارت کے لیے. تو وہ قافلہ گیا جس جگہ گیا تھا، لیکن یہاں خبر یہ آ گئی کہ قافلہ لٹ گیا. قافلہ لٹ گیا. اس وقت لٹیرے بھی بہت ہوتے تھے. تو قافلے کی لٹنے کی خبر آئی تو صحابی رسول کو بتایا گیا کہ آپ نے جس قافلے میں اپنا مال بھیجا تھا وہ قافلہ لٹ گیا. تو انہوں نے اطمینان کے ساتھ کہا مجھے اتنا یقین ہے کہ میرا مال تباہ نہیں ہوگا، مجھے اتنا یقین ہے کہ میرا مال تباہ نہیں ہوگا. وہ کیوں یقین کر رہے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کی زکوٰۃ نکال دی تھی. پھر اس کے بعد چند دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ جس قافلے میں انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا تھا وہ کہیں سے الحمدللہ وہ حفاظت کے ساتھ واپس بھی آ گئے اور اچھا نفع کما کر کے آ گئے. انہوں نے واضح کیا کہ ہاں ڈاکوؤں نے حملہ تو کیا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، وہ چند لوگوں کو لوٹ کر کے چلے گئے. الحمدللہ ہمارا تو محفوظ رہا اور ہم گئے تجارت کی منڈی میں اور بیچ کر کے چلے آئے، بہت اچھا نفع بھی حاصل ہوا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مال کی حفاظت ضرور فرماتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے. اور فرمان رسول پر پورا یقین رکھیے. انشاءاللہ آج جو کچھ بھی ہمیں خطرات لاحق ہیں، کیونکہ ہم جو انشورنس کراتے ہیں اس لیے انشورنس کرا رہے ہیں کہ ادھر گیا تو مل جائے گا. آج انشورنس کمپنی پر ہم کو بھروسہ بہت ہے کہ لائف انشورنس ہے، جنرل انشورنس ہے. انشورنس کمپنیوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم نے انشورنس کرا لیا ہے، اگر گاڑی جل گئی تو مل جائے گا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر بھروسہ نہیں رہ گیا ہے.
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشورنس کمپنی بھی تباہ ہو سکتی ہے جیسا کہ آج کے حالات ہیں، مگر فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا. لہذا سب سے بہتر انشورنس یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال دو. انشورنس ہو گیا، آپ کا مال سیف ہو گیا. آپ کی سیفٹی کے لیے اور حفاظت کے لیے یہ زکوٰۃ بڑا ہی عظیم فریضہ ہے. لہذا زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. مسائل زکوٰۃ میں ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ جو شخص مالک نصاب ہو جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. ہر سال زکوٰۃ نکالنا ہے. ایسا نہیں کہ گزشتہ سال نکال دیے تھے اس سال نہیں نکالیں گے چلے گا پھر اگلے سال نکالیں گے. نہیں، ہر سال جب جب مالک نصاب ہیں زکوٰۃ نکالنا ہوگا. اگرچہ 2 روپے 1 روپے ہی زکوٰۃ کے نکل رہے ہیں لیکن نکالنا ہے. جیسے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گزشتہ سال پہلے ہم نکالتے تھے 10-20 ہزار نکالتے تھے 1 لاکھ نکالتے، لیکن آج پوزیشن یہ ہو گئی کہ اب کچھ حالات خراب ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب حالت خراب ہے زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے. آپ جوڑو، آپ اپنا پورا مال جمع کر کے دیکھو کہ کتنا، 1 پیسہ بھی اگر نکل رہا ہے تو اسے بھی نکال دو. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر واقعی ایسی پوزیشن ہو گئی ہے، اللہ نہ کرے ایسی پوزیشن ہو گئی کہ اب مالک نصاب نہیں رہ گئے، تب تو شریعت کی طرف سے رخصت ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پھر بھی صدقہ کے طور پر اگر دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کی جو صورت ہے اس کو دھیان میں رکھیں، اس پر ذہن رکھیں کہ اگر ہم مالک نصاب ہیں تو زکوٰۃ نکالنا ہی ہے. مالک نصاب کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم موجود ہو اور اس پر سال گزر رہا ہو، اس پر سال پورا ہو رہا ہو. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جیسا کہ میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا تقریباً 44,800 یا قریب ہے. آپ اگر 45,000 اگر پکڑ رہے ہیں یا 44,500 پکڑ رہے ہیں تو اتنی مقدار یہ مالک نصاب ہونے کے لیے ہے. تو اب جس کے پاس اتنی رقم آ گئی اور جب رقم آ گئی اس سے پہلے نہیں تھی تو اب اس وقت وہ مالک نصاب ہو گیا. وہاں سے سال جوڑیں گے. یعنی کب سے سال جوڑا جائے گا؟ جب مالک نصاب ہوا اس وقت سے سال جوڑا جائے گا. اس وقت سے وہ پورا سال اگر اس پر گزر گیا اور سال پورا ہونے پر مقدار نصاب سے گھٹا نہیں، مقدار نصاب پورا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. جیسے ایک ایگزامپل ہے، اگر کسی کے پاس رمضان شریف میں گزشتہ رمضان شریف میں 45,000 تھے اور ادھر رمضان شریف کی 11 تاریخ یا 12 تاریخ کو اس کا گزشتہ سال اس نے زکوٰۃ نکالی تھی، یعنی اس تاریخ میں وہ مالک نصاب تھا، 45,000 کا مالک تھا. اب ادھر 12 رمضان کو بھی وہ 45,000 کا مالک ہے، 45,000 سے کم نہیں ہوا. تو اب وہ شخص مالک نصاب کہلایا اور اس پر سال پورا ہونا بھی پا لیا گیا. ملک نصاب پر سال پورا ہونے کی صورت میں جو بھی رقم آئی جمع ہوئی ان پورے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. 1 دن پہلے بھی اگر کوئی رقم آئی، یاد رکھیے اکثر لوگ یہ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہر مال کے لیے سال پورا ہونا شرط سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مقدار نصاب پر سال پورا ہونا. مقدار نصاب جیسے مثال کے طور پر 45,000 اگر ہے تو گزشتہ سال بھی اس ماہ رمضان المبارک میں 45,000 کے مالک تھے. اب ادھر بھی 45,000 کے مالک ہیں اور ادھر سال پورا ہو رہا ہے. اگرچہ اس میں ایک دن پہلے جیسے 12 تاریخ کو سال پورا ہوتا ہے لیکن ایک دن پہلے اس کے پاس 50,000 اور آ گئے تو اب وہ بھی اس میں جوڑ کر کے اس پورے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی جو بھی رقم مکمل ہے. یہ نہیں کہ آج 50,000 آئیں تو اب اس کو 1 سال جوڑنا پڑے گا، 1 سال کے بعد اس کی زکوٰۃ ہوگی، نہیں. اسی غلطی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں کا ہم نے جب جائزہ لیا کہ وہ اس غلط فہمی میں زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کر پا رہے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر مال کے لیے سال گزرنا ہے، ہر مال کے لیے. آپ آلریڈی پہلے سے زکوٰۃ کے مالک نصاب تھے اور ادھر آپ مالک نصاب ہیں تو اب جو بھی رقم آپ کے پاس جمع ہوئی اس پورے کی زکوٰۃ نکالنا ہوگا. ہر مال کے لیے سال پورا ہونا یہ شرط نہیں ہے. تو اس غلط فہمی کے جو شکار ہیں اس غلط فہمی کو دور کریں کہ سال پورا ہونے کی جو شرط ہے وہ مقدار نصاب پر سال پورا ہونا ہے. اور اگر مقدار نصاب گھٹ گیا، یعنی جیسے گزشتہ سال آپ مالک نصاب تھے، 45,000 کے مالک تھے،
لیکن ادھر آپ کا سال پورا ہو رہا ہے 12 رمضان شریف کو اور آپ 45,000 سے کم کے مالک ہوئے، یعنی آپ کے پاس اب اتنی مقدار نہیں رہ گئی، 40,000 42,000 رہ گئے، ٹوٹل کرنے کے بعد بھی 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم نہیں ہو رہی ہے، تو اب مالک نصاب نہیں ہے، اس لیے اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ ہے فرض ہونے اور نہ ہونے کی جو اصل حیثیت ہے کہ مقدار نصاب سے گھٹ گئی سال پورا ہونے کی صورت میں تب زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اگر مقدار نصاب باقی ہے اگرچہ آمدنی میں کمی بیشی ہو گئی ہے لیکن زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ مقدار نصاب پورا ہونے پر سال پورا ہو گیا تو اب جو بھی اس کے پاس رقم ہے اس پورے کی زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ نہیں کہ مقدار نصاب کو مائنس کر کے نکالے گا۔ جیسے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 70,000 روپے ہیں 70,000 روپے ہیں اور 45,000 یہ مقدار نصاب ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 45 مائنس کر کے باقی جو ہے وہ 25,000 کے دینا ہے۔ اب 70,000 ہیں تو یہ 25,000 کی صرف زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ 70,000 آپ کے پاس ہیں تو اب پورے ٹوٹل 70,000 کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اس طریقے سے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کتنا نکالنا ہے؟ 2.5%۔ 1 لاکھ میں 2.5 روپے، 1 لاکھ میں 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے، تو یہ اس طرح سے آپ پورے مال کو جوڑ لیں، جو کچھ بھی آپ کے پاس اگر رقم ہے اور مقدار نصاب پوری ہو رہی ہے اور سال پورا ہو چکا ہے تو اب اس پورے مال کی زکوٰۃ نکال دیں۔ کس کس مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے یہ بھی ہم نے بتا دیا تھا، ایک بار پھر اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو اس میں تھوڑا شبہ بھی ہو گیا تھا کہ جو بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے رقم ہمارے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، زیور ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور حاجت اصلیہ کے علاوہ جو بھی مال تجارت ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ حاجت اصلیہ کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جیسے غلہ وغیرہ بھر کے رکھے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور رہنے کا گھر ہے اگرچہ کرائے کا گھر ہے یا خود کا گھر ہے لیکن اس گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو استعمال کی چیزیں ہیں جیسے عام طور پر کھانے پینے کے برتن وغیرہ ہیں، گیس چولہا ہے، فریج ہے اور اے سی ہے، گھر کے سب چیزیں ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ ہماری جو آمدنی ہے، انکم ہے، جو ہمارے پاس جمع شدہ رقم ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نے کہیں پر ڈپازٹ دے کر کے رکھا ہے، روم کرائے پر لیا اور ڈپازٹ دی تو وہ ڈپازٹ کی جو رقم ہے اس کی زکوٰۃ ہم کو نکالنی ہے۔ جیسے میں نے اگر روم لیا ہے تو میں نے ڈپازٹ دیا ہے چاہے 50,000 1 لاکھ 20 لاکھ ہیوی ڈپازٹ دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے، اور جن کے پاس ہے ان کو تو نہیں کیونکہ وہ ان کے پاس امانت ہے، وہ قرض کے طور پر ہے، ان کو واپس کرنا ہے، لہذا ان پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک گھر اپنے پاس رہائش کا رہنے کا ہے لیکن ایک گھر اور بھی ہے کرائے پر دے کر کے رکھے ہیں، اس کا کرایہ آتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، اس کی ملکیت اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ وہ کرایہ جو آتا ہے اگر جمع ہے تب تو اس کو اس میں شامل کر کے ایڈ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور اگر کرایہ آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ کرائے پر ہی ان کا گھر چلتا ہے، کرایہ آ رہا اور خرچ ہو گیا تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کرایہ آیا خرچ ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس بچا ہوا ہے، موجود ہے، اور ادھر ملک نصاب ہے، مقدار نصاب ہے اور سال پورا ہو چکا ہے مقدار نصاب پر، تو ایسی صورت میں اس پورے کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً اکثر مسائل جمعہ میں بیان کر دیا تھا کہ پی ایف جو نوکری پیشہ ہیں، ملازمت پیشہ ہیں، جن کی سیلری سے کٹ کر کے پی ایف جمع ہوتا ہے بینک میں، کمپنی کی طرف سے اگر مل رہا ہے وہ بھی، اور جو ہماری سیلری سے کٹ کر کے جمع ہو رہا ہے وہ بھی، وہ پی ایف میں جمع ہے، اور اس پورے کی زکوٰۃ ہم کو نکالنا ہے۔ پورے کے مطلب یعنی جتنا جمع ہے، جیسے اس سال 10,000 جمع ہے تو اس 10,000 کو اپنے مال میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، اگلے سال وہی 20,000 ہو گئے تو اب پورے 20,000 کی نکالیں گے، تیسرے سال 30,000 ہو گئے تو اس 30,000 کی نکالیں گے، اس طرح ہر سال جو ہے اس پورے کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور اگر نہیں نکالے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ مل جائے گی پوری رقم تو اتنے سال کی جوڑ کر کے نکالنا ہوگا۔ یہ بہت بھاری ہوگا کیونکہ 60 سال میں ریٹائرمنٹ کی صورت میں وہ پی ایف واپس ملتا ہے،
تو جو ریٹائرمنٹ کی صورت میں پی ایف واپس مل رہا ہے اب ان کو نکالنا ہوگا تو جو بڑھ کر کے جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سال کتنی تھی، اس سال کتنی تھی، اس سال کتنی تھی، اسی طرح سے وہ جوڑ کر کے نکالنا پڑے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر سال نکال دیا کرے تاکہ چھٹا ہو اور اس کی حفاظت بھی ہو جائے اور وہ مال بھی اپنے لیے پاک و صاف ہو جائے. یہ رہ گیا مسئلہ. اب زکوٰۃ کس کو دی جائے، کس کو نہ دی جائے، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے کے تقریباً اکثر مسائل جمعہ میں بیان ہو چکے ہیں. یہ بیان کرنا رہ گیا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے. آج تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی اب کسی کو بھی دے دیے ہو گئے ہم، لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے قرآن پاک میں جن کو دینے کا حکم دیا گیا ان کو ہی دیں گے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی. اس کے علاوہ میں اگر کسی کو آپ نے دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوئی. اور جب زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی تو پھر وہی حال ہو گیا کہ جیسے مال جیسے پاکی نہیں ہے اور مال محفوظ نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینا کہاں پر ہے. بہت سارے لوگ اس پر لا توجہی یعنی غفلت کے شکار ہیں، بالکل ہی دھیان ہی نہیں دیتے ہیں کہ کسی کو بھی دے رہے ہیں. ارے بھائی زکوٰۃ نکالنا ہے دے دیے ہو گیا ختم. ایسا نہیں، بلکہ دینے کا بھی حکم یہ ہے کہ مسلمان فقیر ہو، مسلمان سنی صحیح العقیدہ فقیر ہو. فقیر کسے کہا گیا ہے؟ فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس مقدار نصاب نہیں ہے، جس کے پاس مقدار نصاب آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم. اگر آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس کے پاس 45,000 نہیں ہے، 45,000 سے کم ہے، وہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. اور جس کے پاس آلریڈی اتنی رقم موجود ہے وہ شریعت کی نظر میں فقیر نہیں ہے، لہذا اس کو نہیں دے سکتے. تو یہ فقیر اور مسکین جو بولا جاتا ہے شریعت کی نظر میں فقیر اور مسکین وہ ہیں کہ جن کے پاس مقدار نصاب نہ ہو، جو مالک نصاب نہیں ہیں، انہی کو زکوٰۃ کی رقم دینی ہوگی. اور وہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہو. کافر کو اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ اس مسئلے میں بھی پوچھ تاچھ کرتے رہتے ہیں کہ گھر میں کام کرنے والے کہ جیسے غیر مسلم ہیں تو کئی دنوں سے کام کر رہے ہیں، نوکر ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے دیں. تو وہ نوکر ہونے کی حیثیت سے بطور امداد آپ اپنی طرف سے کچھ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم وہاں نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے قید ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کو یہیں دینا ہوگا، کیونکہ ساری فقہ کی کتابوں میں یہی درج ہے کہ کافر اس کا اہل نہیں ہے، کافر اس کا مستحق نہیں ہے، لہذا مسلمان فقیر ہی اس کا اہل ہے اور اس کو دیں گے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی. لہذا یہ عام طور پر جو مانگنے والے آتے ہیں ہم لوگ دے دیتے ہیں. اب اس میں کتنے ایسے ہیں کہ جو غیر مسلم بھی بطور مدد انسانیت کے طور پر آپ نے دے دیا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے زکوٰۃ کی رقم کو الگ کر لیں کہ جو زکوٰۃ ہماری نکلی اور ہم کو دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے، کہاں دینا ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کر کے کہ تاکہ ہماری رقم بھی ضائع نہ ہو اور زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے ادا ہو سکے. اگر آپ نے غیر مستحق کو دے دیا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کے لیے خاص طور پر یہ دھیان میں رکھیں. اب جو مستحق ہیں جن کو دینا ہے شریعت کی نظر میں، جو مستحق ہیں فقیر ہیں، ان میں بھی سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیکھے. خاص اپنے جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے اور چچا ہیں، پھوپھا ہیں، ماموں ہے، خالہ ہے، یہ جو رشتہ دار ہیں ان میں اگر کوئی حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں تو پہلے ان کو دیں. دور دینے سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون مستحق ہے. اگر واقعی مستحق ہیں تو پہلے ان کو دینا چاہیے جو رشتہ دار ہیں، کیونکہ وہ زیادہ مستحق ہیں. اگر ان کو جبکہ مستحق ہیں رشتہ دار میں ان کو چھوڑ کر کے اگر دور دے رہا ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن یہاں حق تلفی ہوگی، کیونکہ ہمارے اوپر ان کا حق ہے. پڑوسی ہے، پڑوسی اگر مسلمان ہے اور وہ مستحق ہے تو اس سے پہلے دیں، اس کے بعد باہر دیں. اسی طرح سے اب رشتہ دار میں بھی کس کو نہیں دے سکتے ان کو یاد رکھیں. ایک تو جو مستحق نہیں ہے اس کو نہیں دے سکتے، یعنی جس کے پاس جو خود مالک نصاب ہے اگرچہ اس کے لیے ضرورت ہے. جیسے اب کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے لیے ضرورت پیش آئی ہے، دینا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کی رقم دے دو. لیکن شادی بیاہ کے لیے آپ کا خرچ کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن ان کے پاس خود اگر اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ مالک نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
جیسے مثال کے طور پر خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ان کی بچی کی شادی ہے، اب وہ آ جاتے ہیں بھیا زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ کی رقم دے دو، بچی کی شادی کرنی ہے، اور ان کے پاس خود 1 لاکھ 2 لاکھ موجود ہیں، اور آج 1 لاکھ 2 لاکھ میں شادی ہوتی نہیں ہے بلکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم بھی جمع ہو جائے. تو ایسی صورت میں ان کے پاس اگر پہلے سے اتنی رقم موجود ہے جو کہ مقدار نصاب ہے، مالک نصاب ہیں، ان کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو ان کو سمجھا دیا جائے کہ زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، آپ کو مدد کے طور پر ہم دوسری رقم دیں گے. تو ان کی مدد کریں کیونکہ رشتہ دار ہیں اور ضرورت ہے، ضرورت جیسے کہ آج کے حالات کے اعتبار سے ضرورت ہے تو وہاں دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم نہیں، بلکہ وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے مستحق ہونا ضروری ہے. مستحق کون ہے؟ جو مسلمان فقیر ہو. اب رشتہ داروں میں کس کو نہیں دے سکتے، یہ ایک اصول آپ یاد رکھ لیجئے. اصول ایک ضابطہ ہے، قانون ہے. جو اپنے اصل ہیں اور اپنی فرع ہیں ان کو نہیں دے سکتے. جیسے مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے تو ماں باپ دادا دادی نانا نانی ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگرچہ وہ ضرورت مند ہیں. لیکن اگر وہ ضرورت مند ہیں تو پھر ہم کو خود ان کی مدد کے لیے دوسری رقم کا انتظام کرنا چاہیے. ہمارے ماں باپ اگر ضرورت مند ہیں تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ کے ذریعے مدد کریں گے؟ یہ تو ہماری غیرت کی بات ہے. غیرت اگر مردہ ہو گئی ہو تو شاید ہو سکتا ہو کوئی ایسا کرے، ورنہ شریعت نے روکا ہے کہ ماں باپ کا تمہارے اوپر اتنا حق ہے کہ تمہارا کل مال جو ہے وہ ان کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک صاحب نے شکایت کی، ان کے والد ان کے پیسے لے لیتے تھے، ان سے رقم لے لیتے تھے، تو وہ شکایت کرنے آئے تو حضور نے فرمایا انت و مالک لابی، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. یعنی ہم نے جو کمایا ہمارا مال یہ ہمارے والدین کا اس میں حق ہے. لہٰذا یہ مت سوچو کہ ہم زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کریں، بلکہ ان کو جو بھی ضرورت ہو اس کے لیے ہم کو انتظام کرنا چاہیے. تو مال لے زکوٰۃ، چونکہ مال کا میل ہے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی ان کو نہیں دے سکتے. اسی طرح سے اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یعنی ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دے سکتے. یہ اصول اور فروع ان کو کہا گیا. اصل کا مطلب ماں باپ دادا دادی نانا نانی یہ اصل میں ہو گئے، اور فرع میں یعنی جو ہماری شاخ ہیں، بیٹا ہے بیٹی ہے پوتا ہے پوتی ہے نواسا نواسی، یہ سب ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. اب ان کے علاوہ جتنے ہیں جو ذوی الارحام کہلاتے ہیں، جیسے بھائی کو دے سکتا ہے، بہن کو دے سکتا ہے، بھتیجے ہیں بھانجے ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، تایا زاد بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یہ سب رشتہ داروں میں جو بھی مستحق ہے ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے. اسی طرح سے شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. کبھی اگر ایسی نوبت آ گئی کہ شوہر جو ہے قرضدار ہو گیا، اب بیوی تو بہت مالدار ہے، اس کے پاس زیور بھی ہے، تو اب وہ یہ چاہے کہ میری جو زکوٰۃ نکل رہی میں اپنے شوہر ہی کی مدد کروں، نہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہے نہیں ادا ہوگی. لہذا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کی خود زکوٰۃ نکلے گی اور وہ دوسرے جو رشتہ دار مستحقین ہیں، یا رشتہ دار میں کوئی مستحق نہیں ہے باہر ہے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے. اب ایک آخری بات اسی مسئلے میں، پھر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اور مسائل پیش کیے جائیں گے. دین کی راہ میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، مگر وہاں پر ایک شرط یہ ہے کہ جہاں زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے وہاں صحیح مستحق تک پہنچے. یہ ہمارے جتنے دینی ادارے ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں، مدرسے جہاں پر دین کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن ناظرہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے اور علم دین سکھایا جاتا ہے، عالم فاضل حافظ قرآن بنتے ہیں، وہاں پر جو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے اصل مدرسہ مستحق نہیں ہے، مدرسہ مستحق نہیں ہے، بلکہ جو مدرسے میں پڑھنے والے جو طالب علم ہیں وہ مستحق ہیں. تو ہماری جو زکوٰۃ کی رقم جو مدرسے والے وصول کرتے ہیں وہ طالب علم کو مستحق بناتے ہیں، پھر وہ طالب علم اپنی رضا اور خوشی سے ادارے کو دیتے ہیں، تب جا کر کے دوسرے اخراجات میں وہ خرچ ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہاں مستحق طالب علم ہی ہیں. لہذا مدارس دینیہ میں، دینی مدرسوں میں آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اگر دیتے ہیں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہے. ایک تو زکوٰۃ بھی صحیح ادا ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ دین کا کام بھی بڑھے گا.
क्योंकि ऐसे ऐरू गैरू नत्तू खैरू करस चरस झांगा अंजा पीने वाले जिनको हम समझते हैं बहुत बड़े फकीर हैं, लेकिन वो जैसे जैसे उनको रकम मिलती है वो और ज़्यादा नशेरी हो जाते हैं, नशा में धुत रहते हैं। ऐसों को देने के बजाय दीनी इदारे के जो तलबा मुस्तहिक हैं उनको दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उनके अखराजात भी पूरे हो जाएं और वो हाफिज़ कुरान होकर आलिम दीन होकर के दीन का काम भी करते रहेंगे। तो जब तक वो दीन का काम करते रहेंगे उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। लिहाजा इसको भी जहन में रखें कि जो हमारे मदरसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर मुस्तहिक तलबा मौजूद हैं, लिहाजा वहाँ पर अगर आप ज़कात की रकम सदक़े फ़ित्र की रकम देते हैं तो ज़्यादा बेहतर भी है। और अगर रिश्तेदार में हैं तो रिश्तेदारों को फरामोश न करें, रिश्तेदारों को न भूलें। रिश्तेदार में अगर मुस्तहिक हैं तो पहले उनको दें, और अगर रिश्तेदारों में नहीं हैं तो आप दीनी इदारे में ला करके पहुँचाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ अगर रिश्तेदारों को देने के बाद भी अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है तो दीनी इदारे का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये हर एतबार से हमारे लिए कारआमद हैं। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें आबाद हैं, मुसल्ले इमामत आबाद है, तो ये हमारे इन मदरसों का बहुत बड़ा एहसान है। छोटी सी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आज घर में किसी का इंतकाल भी होता है, कुरान ख़वानी की ज़रूरत पेश आती है तो कई स्कूल में नहीं जाते, मदरसे ही में आते हैं कि हमको बच्चे दे दीजिए, कुरान ख़वानी करना है ताकि इसाले सवाब करना है। तो कम से कम इतना तो अगर कोई सोचे कि ये तलबा हमारे लिए ऐसे मौके पे भी काम आने वाले हैं और दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा उन मदरसों को भरपूर हमें ताउन करना चाहिए ताकि ये मदरसे कमज़ोर ना होने पाएँ। आज गैरों की बहुत बड़ी कड़ी नज़र इन मदरसों पर है कि ये बंद हो जाएँ। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, जितने दुश्मनान इस्लाम कट्टर जो दुश्मन इस्लाम तहरीकें हैं उनका पूरा टारगेट है ये मदरसे बंद हो जाएं। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें वो कर डालें। ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं, यहाँ दहशतगर्दी की तालीम होती है, मगर इतनी शर्मिंदगी हुई उनको कि जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आकर के तहकीकात किया, मदरसों में आकर के छानबीन किया तो कोई एक हथियार नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे एतमाद के साथ कह सकते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी की तालीम नहीं होती है, बल्कि यहाँ अमन व अमान का पैगाम दिया जाता है, अच्छे अखलाक सिखाए जाते हैं। आप मुझे बताइए कि इस मदरसे में पढ़ने वाला जिसके पास हथियार अगर है तो वो अल्लाह का कलाम है, कुरान मुक़द्दस है, लिहाजा उसके ज़रिए वो लोगों की मदद कर रहा है, शिफा के लिए पेश आता है। लिहाजा ऐसी फ़िक्रों को ख़त्म करने के लिए मदारिस दीनिया, हमारे इस्लामी मदारिस का भरपूर ताउन पेश करें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाएं। 10 मिनट का वक्फा है, अगर आप हज़रात में से किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं जी। अच्छा, इनका एक सवाल ये है कि जो ज़कात की अदायगी में ये जो बताया गया कि हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया को छोड़कर उसके अलावा जो है उस पर ज़कात है, तो अब कभी कभी हम इतनी रकम रखे रहते हैं कि उससे बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी है, घर का रेंट देना है, लाइट बिल भरना है, तो ये जो अखराजात के लिए जो हमारे पास रकम मौजूद है वो भी हाजत असलिया में है कि नहीं है। जिस वक्त साल पूरा हो रहा है ज़कात निकालनी होगी तो उस वक्त जो भी हमारे पास रकम मौजूद है उस पूरे को उसमें शुमार करना होगा, वो हाजत असलिया में नहीं है। इसलिए कि जो फीस हमें अदा करनी है अगर हम अदा कर दिए और लाइट बिल हमने भर दी और जो घर का रेंट दे दिया, अब उसके बाद आप निकालने बैठे, लेकिन अगर ज़कात की रकम आप जोड़ रहे हैं, साल पूरा हो रहा है, उस वक्त आपको इन सब को ही उसमें शामिल करना होगा। ये नहीं कि जैसे अभी आज की तारीख में हमारा साल पूरा हो रहा है, 1 महीने के बाद हमको रेंट देना है, 1 महीने के बाद हमको फीस भरना है, 1 महीने के बाद फलाना जगह हमको ये देना है, तो वो देने के लिए जो रकम रखी है उसको माइनस नहीं किया जाएगा बल्कि उसकी भी ज़कात निकालनी होगी। इसी तरह से एक बात जहन में और आ गई, जैसे बहुत सारे लोग हज के लिए पैसा जमा करके रखे हैं, हज करना है, और कुछ हजरात जो है अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा जमा करके रखे हैं कि बच्ची की शादी करनी है, तो अब उसकी ज़कात भी निकालनी होगी, क्योंकि अभी तो वो पैसा रखा हुआ है, काम बाद में करना है। तो ऐसी सूरत में तमाम फुक़हा का हुक्म यही है कि वो जो हज के इरादे से पैसा जमा करके रखें उसकी भी ज़कात निकालनी होगी, या बच्ची की शादी की नीयत से पैसा जमा करके रखें उसकी भी ज़कात निकालनी होगी।
ان کا ایک سوال یہ ہے کہ مدرسہ یا مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تعمیری جو کام ہے یہ اس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگے گی، ایسے ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی ہے، کیونکہ مدرسہ یا مسجد یہ ڈائریکٹ مستحق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق جو ہے وہ فقیر ہے، جس کو میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مسلمان سنی سوی العقیدہ فقیر ہو، تو اب مسجد یا مدرسہ یہ فقیر تو ہے نہیں کہ اب یہاں زکوٰۃ کی رقم لگے گی۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ حیلہ شرعی اس کو کہا گیا۔ حیلہ شرعی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی مستحق کو، طالب علم کو دے دیں گے کہ یہ رقم ہم نے زکوٰۃ کی رقم آپ کو دے دیا، آپ کو مالک بنا دیا، اب وہ اپنی رضا اور خوشی سے دیتا ہے کہ اس تعمیر میں آپ خرچ کریں، تو تب جا کر کے وہ تعمیر میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو عام طور پر مدرسے میں جو تعمیری کام وغیرہ ہوتے ہیں وہ حیلہ شرعی کے بعد ہی ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اس کو خرچ نہیں کیا جاتا ہے، مستحق کو دیا جاتا ہے، اور مستحق اپنی طرف سے دے رہا ہے تو اس کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ یعنی گویا اب وہ مالک ہو گیا، آپ نے اس کو مالک بنا دیا، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق تھا، مالک ہو گیا، اب اس نے جب دیا تو اپنی طرف سے وہ رقم دیا ہے، لہذا اس کے ذریعے تعمیری کام ہو سکتا ہے۔ اس کی جو دلیل ہے، اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ایک صحابیہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں مہمان بن کر تشریف لے گئے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا کھانے کے لیے آپ پیش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور کچھ صدقے کا گوشت ہے، صدقے کا گوشت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا وہ آپ کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ یعنی آپ کو جب دیا گیا تو وہ صدقہ تھا، اب آپ اپنی طرف سے جب ہمیں کھلا رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہوا۔ تو یہ حکم حدیث پاک میں آیا ہے، تو اسی دلیل کی روشنی میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو مستحق کو دے دیا گیا تو وہ صدقہ ادا ہو گیا، لہذا آپ اگر کسی کو زکوٰۃ کی رقم آپ نے دے دیا یا صدقہ دے دیا، اب وہ مالک ہو گئے، اب ان کے یہاں اگر کبھی کھانا آپ کو پڑے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو زکوٰۃ دیا ہے، ہم نے ان کو صدقہ دیا، ان کے یہاں کیا کھائیں گے؟ ان کے لیے اب صدقہ ہو گیا تو اب وہ جب کھلائیں گے تو ہمارے حق میں وہ پاک ہی ہوگا، کیونکہ صدقہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ مستحق کو ہم نے دیا تو وہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اب وہ جو ہمیں کھلائیں گے تو وہ مال کا میل نہیں ہے کہ ہمارا وہاں پر کھانا درست نہیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے اور تم اگر اپنی طرف سے ہم کو دے رہے ہو تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے، تو صدقہ الگ ہے، ہدیہ الگ ہے، اس اعتبار سے یہ اس کو حیلہ شرعی کہا گیا جو مدرسوں میں ہوتا ہے۔ جی آپ بول جلدی سے۔ جی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو ادھار دیا ہے، انہیں قرض دیا، 1 لاکھ روپے ہم نے قرض دیا ہے، تو اس کی تو زکوٰۃ نکالنی ہے، ہر سال نکالنا ہے۔ اب 1 لاکھ کی اگر ہم 2500 نکال رہے ہیں تو جب تک وہ رقم نہ ملے زکوٰۃ نکالنا ہی ہے، لیکن اس میں شریعت نے ایک رخصت یہ بھی دی ہے کہ اگر آپ نہیں نکال رہے ہیں تو بھی گنجائش ہے، لیکن جب وہ ملے گی تو آپ کو اتنے سال کی جوڑ کر کے نکالنا ہوگا۔ تو اب ان کا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر 1 لاکھ ہم نے دیا، اب وہ 40 سال کے بعد ہم کو دے رہا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں عام طور پر، لیکن یہ ہے کہ 40 سال کے بعد اگر وہ دے رہا ہے تو تب تک اگر ہم کو زکوٰۃ اس کی نکالنی پڑے تو بھی زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ ہم نے جب دیا تو گویا وہ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اس کا بدلہ اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کی نکالنا ہی ہے، زکوٰۃ تو نکالنی ہے، کیونکہ اب وہ اللہ کی ملک میں جا رہا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں ضرور اس کا نہیں، کام آنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تو میں نے بتایا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نکال کر کے دے دی، اللہ تعالیٰ اب دوسرے طور سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ ہاں دل میں تنگی نہ رکھیں کہ ہم کو تو کام میں بھی نہیں آیا، 1 لاکھ پورا ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، ہم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پورا 1 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتے ہیں انہیں 700 سے زیادہ دیا جاتا ہے۔
ایک خرچ کرنا ہو کہ جیسے ایک دانہ آپ نے کھیت میں بویا تو اس دانے کے بدلے میں جب پودا نکلتا ہے اس سے بالیاں ہوتی ہیں تو ایک دانے کے بدلے میں ایک دانہ نہیں مل رہا ہے آپ کو, ایک دانے کے بدلے میں ایک نہیں مل رہا ہے, بلکہ اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ جب تم کھیت میں ایک بیج بوتے ہو تو اس کے بدلے میں کتنا تم کو مل رہا ہے. گویا گیہوں کا دانہ ایک بویا اور جب پودا نکلا اس میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے, یعنی ایک کے بدلے 700 مل رہا ہے. تو اس پر تو ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں وہاں دیکھا جاتا ہے کہ دل میں کتنا ہے راہ مولا میں خرچ کرنا. تو یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم کو صرف 2.5% نکال کر کے مطمئن ہونا ہے, بلکہ یہ سوچنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا خرچ ہو جائے راہ مولا میں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر رقم ہمارے پاس ہوتی تو ہو سکتا ہو ناجائز راستے پہ خرچ ہوتی, اللہ نے موقع دیا اسی کی راہ میں خرچ ہو گئے. وہ آپ کا خیال ہے کہ جائز میں خرچ کرتے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے ناجائز راستے پہ خرچ ہوتا, یعنی اگر کہیں غلط راستے پہ خرچ ہوتا, اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ بندہ اس بندے کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے, اس لیے وہاں اللہ نے وہ محفوظ رکھا. ہاں, ان کا ایک سوال یہ ہے کہ دارالعلوم میں ادارے میں جب زکوٰۃ کی رقم دی جائے تو کیا بول کے دینا ہے؟ ہاں, وہاں پر بتا کر کے دینا بہتر ہے, ضروری بھی ہے, کیونکہ جب زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی تو وہاں لکھا جاتا ہے یہ اس مد میں ہے, تو تاکہ وہ ہیل شرعی کر لیں تاکہ ادھر ہماری زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. لیکن جس کو ہم کو دینا ہوتا ہے جیسے ہمارے رشتہ دار وغیرہ ہیں, ان کو دینے کے وقت بول کر کے دینا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں, کیونکہ یہ بولنے سے ان کو شرمندگی ہوگی کہ ہم کو زکوٰۃ رقم دے رہے ہیں. اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں, اپنے قریبی دوستوں میں, اپنے پڑوسی میں کوئی اگر ایسے ہیں کہ غیرت مند ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں, یہ ضرورت مند ہیں, تو ان کو دیتے وقت صرف یہ کہہ کر کے دیں عیدی ہے, تحفہ ہے, تحفہ کہہ کر کے بھی دیں, لیکن دل میں نیت ہے تو کافی ہے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہاں جلدی بولیے. ہاں, یہ جواب ہم نے جمعہ میں پیش کیا تھا. ان کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے پاس جو زیور ہوتا ہے, کہ جیسے زیور کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی, یہ مقدار نصاب. اصل میں یہ کنفیوژن اس لیے ہے کہ جس وقت یہ دونوں نصاب بیان کیے گئے تھے تو اس وقت دونوں برابر تھے, یعنی جتنی روپے میں جتنی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی ہے اتنی مقدار 7.5 تولہ کی تھی, دونوں قیمت میں برابر تھے. لیکن اب زمانے کے اعتبار سے دونوں کی قیمت میں بہت زیادہ اوپر نیچے ہو گیا. اب سونا جو ہے بہت زیادہ قیمت کا ہو گیا اور چاندی جو ہے وہ کم قیمت کی رہ گئی. تو آج کی تاریخ میں جوڑا جائے گا 52.5 تولہ چاندی مقدار نصاب. اب جس کے پاس 2 قسم کے نصاب ہیں, 2 قسم یعنی سونا بھی ہے چاندی بھی ہے, تو اب دونوں میں سے دونوں کو جب جوڑیں گے اور قیمت میں تبدیل کریں گے تو کوئی ایک نصاب ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جیسے 1 تولہ سونا ہے, 1 تولہ سونا ہے, اب چند روپیے بھی ہیں یا چاندی بھی ہے, تو اب دونوں اگر جوڑتے ہیں تو 1 تولہ سونا آج کی تاریخ میں 45,000 ویسے ہی ہو گئے اور 52.5 تولہ چاندی بھی 45,000 ہو رہے ہیں. تو دونوں کو جوڑنے کی صورت میں مقدار نصاب پوری ہو رہی ہے, لہذا اسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور یہاں پر یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ اگر کسی عورت کے پاس صرف سونا ہے, اس کے علاوہ نہ چاندی ہے, 1 روپیہ بھی نہیں, پیسہ کچھ بھی نہیں, صرف سونا ہے, تو اب اس کے پاس جب 7.5 تولہ سونا ہوگا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن 2 قسم کے نصاب ہیں تو جوڑنے کی صورت میں جو بھی مقدار نصاب ہو جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. نہیں, جن کو زکوٰۃ دینا ہے ان کے لیے کوئی ایسی مقدار متعین نہیں ہے کہ اتنا ہی دینا ہے. کسی ایک کو بھی پوری زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جیسے 1 لاکھ آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے اور پوری 1 لاکھ ایک کو آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق ہوں. لیکن اب جن کو ہم نے دیا 1 لاکھ, اب ان کے پاس رقم آئی ہے تو اب اس کے بعد ان کے اوپر 1 سال گزرے گا تب ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب وہ مالک نصاب ہو گئے, اب دوسرے سے نہیں لے سکتے, کیونکہ جن کو ہم نے دے دیا ایک بار اور اتنی ہم نے دے دیا, جیسے 45,000 ہم نے دے دیا, تو اب وہ پھر دوسرے سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے کیونکہ اب وہ مالک نصاب ہو گئے. لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ان کے لیے سال پورا ہونا شرط ہوگا. جی
2-3 तोला सोना है, हाँ, ये उस सूरत में कि सिर्फ सोना है और रुपये कुछ नहीं है, तो 7.5 तोला सोना होगा तब उस पर ज़कात फर्ज होगी। लेकिन आज मुझे बताइए कौन ऐसी औरत है जिसके पास कुछ ना कुछ पैसा ना हो? उनके पास तो कभी कभी तो शोहर से ज्यादा उनके पास पैसे रहते हैं, पॉकेट मनी तो रहते ही हैं। तो ये उस सूरत में हुक्म बताया गया कि जिसके पास 1 रुपया 1 पैसा भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तब वहां 7.5 तोला सोना होगा, तब उस पर ज़कात फर्ज होगी। लेकिन जिस औरत के पास 2-3 तोला सोना है और कुछ रुपये भी हैं, तो अब दोनों को जोड़ने की सूरत में चांदी की मिकदार पूरी हो जा रही है, लिहाजा उन पर ज़कात फर्ज है। अब उन औरतों को ये जोड़ना होगा कि मेरे पास सोना कितनी कीमत का है। हाँ, यहाँ जहन में बात आ गई, इसको सुन लीजिए कि सोने की कीमत का जो एतबार करना है, कौन सी कीमत का एतबार करेंगे? क्योंकि जब हम बेचने जाते हैं तो उसकी कीमत उतनी नहीं मिलती है जितनी मार्केट में है। खरीदने जाते हैं तो 45,000 रुपये है, और वही सोना अगर हम सोनार को बेचने जाते हैं तो हमको 45 नहीं मिलता है, 40,000 मिलता है। तो अब कौन सी कीमत का एतबार किया जाएगा? तो इस सिलसिले में फ़िक़्ह के रोशनी में सारे उलमा का ये फतवा है कि इस वक्त जो मार्केट की जो कीमत होगी, यानी खरीदने के वक्त जो भाव है, उसका एतबार किया जाएगा। जैसे अगर इस वक्त 45,000 रुपये तोला है, तो उसके एतबार से हमको अपने पास जो सोना है उसकी का वजन कराना पड़ेगा। और ये भी है कि तोले का भी आजकल बहुत फ़र्क हो गया है, उसमें ग्राम के एतबार से करें तो ज़्यादा बेहतर है कि अब कितने ग्राम हो रहा है और उतने ग्राम की कितनी कीमत बन रही है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 10 तोला है, 10 तोला हो गया, तो अब 10 तोला के एतबार से 4.5 लाख आपके बन रहे हैं, तो अब 4.5 लाख की ज़कात निकाल दें। ये तरीका है बस। हाँ, इनका एक सवाल ये है कि अगर वतन में किसी को ज़कात की रकम देना है, पहुंचाना है, और वहाँ पर हमने किसी से कहा कि आप उनको दे दो, और जब यहाँ आ जाएंगे तो आपको हम दे देंगे, या वो खुद कहते हैं कि हम यहाँ दे देते हैं और वहाँ आकर के हम ले लेंगे, तो रुपये में तब्दीली हो सकती है। लेकिन मिक़दार उतनी मुतय्यन कर लें कि जैसे मिसाल के तौर पर 50,000 आपकी ज़कात की रकम निकल रही है, आपने वहाँ उनसे कह दिया कि 50,000 इनको आप दे दीजिए, और फिर यहाँ जब वो आएंगे तो आप ये रकम उनको दे सकते हैं। नोट तब्दील हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वैसे भी जैसे बैंक से भी हम भेज रहे हैं तो यही नोट तो नहीं पहुंचते हैं, ये तो बैंक में हमने जमा किया, वहाँ तो दूसरी नोट मिलती है। तो नोट के बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिक़दार उतनी मुतय्यन होनी चाहिए। आज के लिए जो मुसलमान फ़कीर हो उसको दे करके हिला शरई करेंगे, नहीं उसके ज़रिए हिला शरई। जी जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसाइल आपने मसाइल की मालूमात हासिल की, वक्त ज़्यादा हो रहा है। इंशाअल्लाह कल का हम फिर ये सेशन रखते हैं, जिन हज़रात के जहन में सवाल जवाब होंगे वो कल सवालात लेके आएँ। इंशाअल्लाह कल फिर इसकी तफसीली तक महफिल हो जाएगी। आज कुछ और ज़रूरी काम भी हैं। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुतहरा के अहकाम जानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन या रहमान रहीमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा, हर मुश्किल आसान फरमा, आई हुई तमाम बलाओं को दूर फरमा। या अल्लाह हर बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा। हम में जो भी बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला सेहत व आफियत व तंदुरुस्ती अता फरमा। या इलाहुल आलमीन या रहमान रहीमीन, तमाम मुसलमानों के जान व माल, इज़्ज़त व आबरू, दीन व ईमान की हिफाजत फरमा। सबकी रोज़ी में, रोज़गार में, उम्र में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमें ईमान पर जिंदा रख, ईमान ही पर ख़ात्मा नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب میں واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول